تمام ہی حاضرین اہل سنت و غامزن مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بروز کل یا پرسوں سے غالباً کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، ہے نا، یہ لے کر ایک انسان کے تعلق سے جس کا نام ایران کا جو سپریم لیڈر تھا، جس کو لوگ کہتے ہیں سید عطا اللہ علی خامنئی، جس کا نام بتاتے ہیں، لیکن در حقیقت سید لگانا اس کے نام کے آگے درست نہیں ہے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ عطا اللہ علی خامنئی کے تعلق سے کچھ خبریں موصول ہو رہی ہیں اور دیکھی بھی جا رہی ہیں، اور فقیر قادری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عوام تو عوام، کچھ خاص لوگ بھی اس کا غم منانے میں بڑا ہاتھ بڑھا رہے ہیں آگے، ہے نا، اور جو ہے بہت زیادہ اس کا غم منایا جا رہا ہے تمام دنیا کے اندر زیادہ تر۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور اس طرح کے لوگوں کا کیا شریعت نے حکم رکھا ہے، اور کیا اس کو غم منانا چاہیے، کس کو نہیں منانا چاہیے، کیا تعلق سے اس کے سب ایسا ہونا چاہیے، کیا مسلمانوں کو آج کے وقت میں اتنا بھی نہیں معلوم کہ کون صحابہ کا گستاخ ہے، اس کا غم منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، یا کوئی عاشق رسول گیا ہے تو اس کا غم منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ اس میں امتیاز پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ان کا ایمان کب چلا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنا لوگوں نے کم کر دی، بند کر دی۔ دراصل اس کی وجہ یہی ہے، صرف دین سے دوری۔ دیکھیں، ایسے لوگ جب موت آ جاتی ہے، یہ کون تھا؟ سب سے پہلے اس کی میں وضاحت کر دوں، یہ ایک شیعہ تھا، شیعہ کے عقائد کا ماننے والا تھا۔ اس کا نام عطا اللہ علی خامنئی اس کا نام تھا، اور یہ بہت بڑا شیعوں کا لیڈر تھا، وہاں کا سپریم لیڈر بھی تھا یہ ایران کا۔ اس کے مرنے پر کسی بھی ایمان والے کو غم منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون لوگ لگا رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ، اس کے فوٹو کے ساتھ، اور دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، حدیث سے اس کا کیا حکم ہے، اور کیسا کرنا کیا ہے، یہ تمام لوگ کچھ خاص بات ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ یہ باتیں دیکھنے کے بعد سوچا کہ لوگوں کو ایمان بچانے کے لیے کچھ بولا جائے۔ بہرحال فقیر قادری حاضر ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ آج دنیا میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ نہ اپنے ایمان کی پرواہ ہے، نہ اپنے عقائد کی پرواہ ہے، نہ اپنے علماء کی حکم کو ماننے کی پرواہ ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور نہ فرما برداری کا حکم ماننے کی کوئی غرض بھی نہیں رہی لوگوں کے اندر، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین۔ اے رسول، اگر آپ 70 بار بھی ان منافقوں کے لیے استغفار کریں تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ 10 نمبر پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے ان مشرک، کافر اور منافقوں کے لیے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جو مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سمجھیں اور غور کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں تنہائی میں بیٹھ کر۔ رب فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ہے نا، أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اے رسول، ان منافقین میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول کے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے نا۔ اب آگے چلیں، پارہ نمبر 11، یعنی سورہ توبہ پارہ 10 نمبر سے آگے بڑھ کر کچھ 11واں پارہ لگ جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ایسے لوگوں کی دعاؤں کے لیے، مغفرت کی دعاؤں کے لیے
فرماتا ہے میرا رب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکین کی بخشش کی دعا چاہیں، یعنی بخشش چاہیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت کے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ جو مشرکین ہوں، کافر ہوں، منافقین ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب یہ خامنئی جو ہے، کیا اس کو آپ مسلمان سمجھ کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، فتاوی شارح بخاری کتاب العقائد کے اندر ہے نا، باب الالفاظ الکفر کے اندر سوال ہوتا ہے کیا کافر کو شہید یا مرحوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں فتاوی شارح بخاری، فرماتے ہیں کافر کو شہید یا مرحوم کہنا کفر ہے۔ شہید یا مرحوم کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ شہید وہ مسلمان ہیں جو راہ خدا میں دین کی حمایت کرتے ہوئے مارا جائے، اور مرحوم کے معنی ہیں رحم کیا ہوا، اور کفار جو ہے وہ مغضوب ہے، مرحوم نہیں۔ مغضوب کہتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، یہ آپ جواب فرماتے ہیں۔ تو اب یہ سوچئے آپ خامنئی کے بارے میں جو یہ لوگ لگا رہے ہیں اس کی کمی کیا ہے، وہ اچھا یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ اس نے کفر کیا کیا اور کس وجہ سے وہ ہے۔ آپ نام سے سب جانتے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے جو لوگ ہوتے ہیں تمام زیادہ تر صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری ان کی غلطیاں ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بہت اعلیٰ مانتے ہیں، یعنی جتنا ماننا چاہیے حکم شریعت کا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر مانتے ہیں، غلو کرتے ہیں، ہے نا۔ بہر کیف ایک میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اسی کم بخت نے کافر کی کتاب ہے نا، اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے وہ سن لیں۔ کتاب الطہارہ میں لکھا ہے، یہ کتاب ہے اس کی، آیت الخامنئی اپنی کتاب الطہارہ میں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے، پوری عبارت نہیں پڑھتا ہوں میں آپ کو، پوری بتاتا ہوں خالی لفظ لفظ، یعنی یہ سمجھ لیجئے حضرت ابو زبیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی، حضرت طلحہ و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کو کیا لکھا اس نے، وَإِن كَانُوا خَبِيثًا مِنَ الْقَلْبِ وَالْخَنَازِيرِ، یعنی معاذ اللہ رب العالمین، اس نے لکھا کہ یہ لوگ جو ہے سور سے بھی زیادہ غلیظ ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ لوگ سنیں اور سننے کے بعد غور کریں کہ جو صحابہ کی شان میں، اور خاص صحابہ جو جنتی ہر صحابہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی، یہ ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ اب اس عقیدے کے حساب سے سوچیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں اتنی بڑی بے ادبی کرتا ہو تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ یہ شیعوں کی چال ہے، یہ شیعہ تھا، ان کی چالوں سے مسلمانوں کو چاہیے کہ غریز کریں، دور رہیں، بچیں، اپنا امتیاز پیدا کریں، اپنا ایمانی جذبہ دکھائیں، اور اسٹیٹسوں پر اس کی تصویر اور غم منانے کی جگہ اس کی خوشی منائیں کہ ایک اسلام کا دشمن کم ہو گیا، اس طرح سے اسٹیٹس لگائیں۔ اور جو ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایک خلاصہ کروں ایک بات کا، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی حمایت میں جلسے رکھ رہے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ میں آپ کو تازہ خبر بتاتا ہوں، 13 رمضان المبارک 1447 ہجری باجا تاریخ 3 مارچ، یعنی آنے والی 3 مارچ جو ہے، آج 2 مارچ ہے، کل 3 مارچ ہے 2026 بروز منگل، بعد نماز عصر و مقام احاطہ نور درگاہ شریف اجمیر میں ایران کے سپریم لیڈر جناب عطا اللہ علی خامنئی یہ لکھ رہے ہیں، جو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں جناب نہیں بولتا ایسے کافروں کو، ٹھیک ہے، اور ان کے گھر کے معصوم بچوں کی شہادت کے موقع پر انجمن سید زادگان خدام خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
لہٰذا آپ حضرت سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ یہ کون ہیں؟ سید سرور چشتی کا اس پر سائن ہے اور اجمیر شریف سے یہ لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ جو لیڈر قبضہ کرے ہوئے ہیں اجمیر شریف کی درگاہ پر، اب یہ سرور چشتی کون ہیں؟ سوچئے، انہی کی نمائندگی کرنے والا۔ اب جب وہ مرا، جہنم فی النار ہوا، ایک مردود، ایک جہنمی کتا جب جہنم میں پہنچا تو دوسرے جہنمی کتا جو جانے والا ہے جہنم میں، اس کو کھجلی ہوئی اور اس نے سوچا کہ ان کے لیے تعزیتی جلسہ رکھا جائے، ہے نا۔ اب سنی مسلمان بھولے بھالے جو علم سے دور ہیں، ظاہر سی بات ہے خواجہ علی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد کے نام پر پہنچ جائیں گے، اور کیونکہ ویسے بھی وہ خیمنائی کو جو ہے اس حال وہ کر ہی رہے ہیں نا، تعزیتی اس کی کر ہی رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھ کر لگا رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں معاذ اللہ، جو ان کو نہیں معلوم کہ کفر ہے۔ میں نے ابھی پیچھے ثابت کیا، قرآن اور کتاب شرح بخاری سے ثابت کیا بھی، ہے نا۔ لہٰذا المختصر بات یہی ہے کہ اس جلسے کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ علماء اہل سنت، ہمارے علماء اکرام ذوی الاحترام، ہر غیر سنی جلسے کا بائیکاٹ کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ فقیر قادری بھی اپنے علماء ذوی الاحترام کو سر کا تاج مانتے ہوئے اور مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مرشد کریم حضور تاج الشریعہ کے کرم سے یہ حکم دیتا ہے سب کو، تمام لوگوں سے اس جلسے کا بائیکاٹ کرتا ہے، اور تمامی لوگوں کو یہ حکم ہے کہ ایسی محفلوں سے بچیں جہاں صحابہ کے گستاخوں کے لیے ایصال ثواب کی محفل رکھی گئی ہو، دعائے مغفرت کی محفل رکھی گئی ہو، کیونکہ دعائے مغفرت کرنا، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا گویا کہ کفر ہے، یعنی اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اس کا تو نکل ہی چکا لیکن اس کی اچھائی میں اپنا بھی ایمان کا جنازہ نکالنا ہے۔ لہٰذا اپنے اپنے ایمان کی ہر انسان کو چاہیے کہ فکر کرے۔ اسی لیے آج کے وقت میں جو یہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، اور خاص تو خاص عوام خاص بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ لگائے ہوئے ہیں، ہے نا۔ بڑا دل دکھا، اسی لیے بات آئی اور تو میں نے سوچا کچھ عرض معروف کر دیا جائے، اور یہ بہتر اور ضروری بھی ہے کہ قوم کو آگاہ کیا جائے ہر آنے والے فتنے سے، ہے نا۔ لہٰذا آپ سب اس سے محفوظ رہیں اور اس سے دور رہیں، ایسی محفلوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں، اس کے بعد اپنے اسٹیٹس پر ان کو جگہ دیں۔ ان کی جگہ صرف جہنم میں ایک گڑھے میں ہے، اور یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے ہیں، ہے نا، کتا ہے۔ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو، جہنمی کتوں کو اپنے موبائل کی زینت نہ بنائیں، اپنے اسٹیٹس کی زینت نہ بنائیں، بلکہ ان کا رد کریں اور علماء اکرام ذوی الاحترام مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے پیچھے چلیں، جو وہ بتائیں اس پر قائم رہیں، جیسے وہ بتائیں ویسا کریں۔ اسی میں آپ سب کی، ہم سب کی بھلائی ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، دونوں کی، جہان کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو علماء حق ہیں ہمارے، ان کے راستے پر چلیں۔ اور آج کے وقت میں بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا سچا مسلک اعلیٰ حضرت، اسی پر قائم رہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فرمانوں پر بھی قائم رہیں، جو حضور اس وقت ہمارے قائد ملت مفتی اسجد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، ان کے حکم کو سر کا تاج مانیں۔ حضور محدث کبیر کے فرمان کی جو ہے رہنمائی میں ان کے فرمان کو مانیں، ان کے حکم کو مانیں، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے، سمجھے۔ بہت خطرناک ماحول چل رہا ہے، آپ لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی وہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو جب تم کو نہیں معلوم تو علم والوں کے پاس جاؤ، علم والوں سے پوچھو، ان سے سمجھو۔ تو یہ حکم آپ عوام کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، جتنی بھی عوام اہل سنت ہے، اپنے علماء اکرام ذوی الاحترام کے پاس جائیں، ان کو سنیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، اور یہ سب دین سے دوری ہے، اس دوری کو دور کریں۔ اور آج کے وقت میں نے یہ دیکھا، تحقیق کے مطابق اپنی نظر سے جہاں بھی چیک کیا، جو بھی لوگ لگائے ہوئے ہیں زیادہ تر یا تو لا علم ہیں، اور جو خاص لوگ لگائے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت جنت نشاں بریلی شریف سے منحرف ہیں، دور ہیں، اس لیے ان کے ایمان کا جنازہ نکلنے کی تیاری چل رہی ہے۔ لہٰذا میں تمامی لوگوں کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، بریلی شریف سے اپنی محبت کو مضبوط کریں، اسی میں آپ سب کی ایمان کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے
ہے نا، اور جیسے مردود صحابہ گستاخوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ان مردودوں کی موت پر غم نہیں منائیں بلکہ خوشی اور اظہار کی مسرت کی بات ہے نا۔ دو کافروں کی لڑائی میں ایک کافر مارا جائے تو اس میں کوئی غم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے لیے اس کا کفر کا، اس کی منافقت کا، اس کی بدلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بس المختصر میں اتنا ہی بولوں گا کہ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھولے بھالے سنی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، علماء اکرام ذوی احترام کے نقش قدم یعنی ان کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بریلی شریف سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر قائم رکھے، اسی پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، پروردگار سے اللہ اس کے رسول کو حاضر مان کر تمام کی موجودگی میں فقیر توبہ کرتا ہے، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم شیئا للہ المدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔